بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہم موضوع پہ بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس بات کے اوپر کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا یا نہیں کیا۔ آج ہم کوشش کریں گے اپنی اس حدیث مبارکہ کے درس میں ہم اس موضوع کے اوپر جو ہے سیر حاصل گفتگو کریں اور اس کے تمام جو پہلو ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم نظر دوڑائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتا سباتۃ قوم فبالا قوم فتوضا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کسی روڑی پہ تشریف لائے، آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ تو یہ اس سے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس سے تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے۔ اب ایک اور حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه، فرماتی ہیں کہ اگر تمہیں کوئی یہ بات بیان کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے تو فرمایا تم اس کی بات کی تصدیق نہ کرو۔ دو حدیثیں ہوں گی۔ پہلی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی قوم کی ایک روڑی پہ تشریف لائے، آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور دوسری حدیث میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی تمہیں یہ بات بیان کرے اما عائشہ کی روایت سے تو تم اس بات کی تصدیق نہ کرو۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، پہلی میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے کیا، اور دوسری میں ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اگر تمہیں کوئی بات یہ بیان کرے تو تم اس کی تصدیق بھی نہ کرو۔ اب جب یہ دونوں حدیثیں آپس میں وہ ٹکرائیں گی تو اس میں تطبیق کیا ہوگی؟ تو سنیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی ہے نا وہ مکمل کی مکمل اما عائشہ کے پاس سیو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی کے بارے میں کبھی بھی آپ کو معاملات کی ضرورت پڑے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا پورے صحابہ میں، کہ گھر کی زندگی کی محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ کے نکاح میں لایا گیا تاکہ اما عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل زندگی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو محفوظ کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی حدیث میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کے کیا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ نہیں کیا۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لے جاتے آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے ہمیشہ کے لیے۔ تو اما عائشہ نے اس کو بیان کیا، چونکہ اما عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گھر میں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کے پیشاب فرماتے، کھڑے ہو کے کبھی نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا ایسا ہے کہ کبھی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا تو انہوں نے وہ بات بیان کر دی، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو دوسری حدیث ہے جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، وہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی روڑی پر تشریف لائے، آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے، اس کی محدثین نے دو تین وجہ بیان کی ہے کہ شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب۔ پہلی وجہ بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں تکلیف تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں تکلیف تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اس لیے پیشاب کیے چونکہ وہ ایک روڑی تھی، گندگی کی جگہ تھی، جہاں پہ ہم گند پھینکتے ہیں وہ جگہ تھی، وہ تو جگہ اتنی گندی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کے پیشاب کرتے تو آپ کی کپڑے خراب ہونے کا اور آپ کے جسم کو خراب ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ چوتھی وجہ جو محدثین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ایک دفعہ پیشاب کیا ہے تو ساری زندگی کے لیے جب بھی کسی کو مجبوری میں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا تو وہ پریشان ہو جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے، اب میں کیا کروں، میرے لیے تو یہ حرام ہے۔ اسی لیے یہ گنجائش رکھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ اللہ پاک نے یہ عمل کروایا تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اب اگر کسی انسان کو کوئی مجبوری ہو، اس کے گھٹنے میں تکلیف ہو، اس کی کمر میں تکلیف ہو، اسے کوئی اور مجبوری ہو یا نیچے جگہ گندی ہو جہاں پہ بیٹھ کے اس نے پیشاب کرنا ہے تو اجازت ہے، فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے اگر اس کو کوئی مجبوری ہے۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیکھا کہ میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا عمر لا تبل قائما، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کھڑے ہو کے پیشاب نہ کیا کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، اس کے بعد ساری زندگی میں نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اگر تو کوئی مجبوری ہے تو پھر تو انسان کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کیا، بامر مجبوری کیا، باقی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کیا، اور سنت بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ترغیب دے۔ آج کل ہم ظاہراً تو باادب ہے، مطلب کہ تھینک یو وینک یو بول دیتے ہیں، اور بچوں کو بہت سارے الفاظ سکھا لیتے ہیں کہ جب تم نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو بائے بائے کرتے جانا ہے، تو لوگ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچے بڑے سمجھدار ہیں، اور جب ہم بچے گھر میں آتے ہیں تو وہ السلام علیکم ان کو اداروں میں سکھایا جاتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، سکھانا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیشاب کے آداب بھی بچوں کو سکھانا چاہیے۔ دیکھیں جو آدمی کھڑا ہو کے پیشاب کرے گا نا، کھڑا ہو کے پیشاب کرے گا تو ظاہر ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پیشاب اس کے کپڑوں پر بھی پڑے گا، اس کے چھینٹے پیشاب کے اس کے جسم پر بھی پڑیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارا قافلہ ایک قبر کے پاس سے گزرا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اس قبر والے کو کس گناہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اس قبر والے کو کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے دو قبروں کی طرف اشارہ کیا، پہلی قبر والے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پہلی قبر والے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں کا احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی اس کے جسم پہ پڑتے رہتے، اس کے کپڑوں پہ پڑتے رہتے، تو وہ احتیاط نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہے ہیں۔ اور دوسرا آدمی فرمایا جس کو عذاب ہو رہا ہے، فرمایا وہ ایسا آدمی ہے جو مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا، یہ دو گناہ ہو گئے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو ہمارے کپڑے محفوظ رہیں گے چھینٹوں سے، ہمارا جسم محفوظ رہے گا چھینٹوں سے، اور ہمارا بدن محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ بچے بھی بیٹھ کر پیشاب کریں، یہ سنت ہے، زیادہ ادب کے بھی قریب ہے، اور اس میں انسان کے جسم اور کپڑوں کے بچنے کے چانس بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب فرمائیں، انشاءاللہ اس کے اوپر روزانہ ایک حدیث کے اوپر درس دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔